فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 284، 10واں باب، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے فکری اور تنظیمی تعمیر و ترقی کا دور۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور منطقی لحاظ سے مکمل طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کے دور کا تسلسل ہے۔ اب کچھ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو چکے اور تشیع کو اپنے وجود کا احساس ہونے لگا تھا۔ شیعت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ، جو واقعہ کربلا اور اس کے بعد پیش آنے والے خونین حادثات جیسے واقعہ ہرا اور توابین کے قیام کے واقعات اور ظالم خلفاء کی بیجا سختیوں کی وجہ سے موقوف ہو چکا تھا اور ممکنہ حفاظتی اقدامات کے بغیر اپنے نظریات کی نشر و اشاعت نہیں کیا جا سکتا تھا، اب شیعت مملکت اسلامیہ کے گوشہ و کنار اور بالخصوص عراق، حجاز اور خراسان میں اپنی جڑیں مستحکم اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ محدود پیمانے پر فکری لحاظ سے آپس میں ہم آہنگی اور روابط بڑھا کر ایک سیاسی تحریک اور تنظیم کی بنیاد بھی رکھی جا چکی تھی۔ اب وہ دن گزر چکے تھے جب امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ پورے سرزمین حجاز میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد 20 بھی نہیں۔ یہ حدیث جو ہے شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 46 اور صفحہ نمبر 143 پر موجود ہے کہ امام زین العابدین سے متعلق جو حدیث ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام جب مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں تو خراسان اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھتی ہے اور اپنے فقہی مسائل سے متعلق آپ سے سوال و جواب کرتی تھی۔ اس دور کے مشہور علماء جیسے طاؤس سے یمنی، قتادہ بن دامہ اور امام ابو حنیفہ جیسے علماء نے شیعت اور امامت کے عقیدے سے قطع نظر جب امام محمد باقر علیہ السلام کے علم و دانش کے چرچے سنے تو آپ کے علم سے استفادہ یا بحث و مباحثہ کے ذریعے آپ کو آزمانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس زمانے میں کمیت اسدی نامی معروف شاعر کی فصیح و بلیغ زبان میں لکھی ہوئی مشہور منقبت ہاشمیات ہر شخص کے ورد زبان تھی، جس میں کمیت نے شعری زبان میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے فضل و کمال، علم و دانش اور معنوی کمالات کو بیان کیا تھا۔ دوسری طرف مروانی خلفاء عبد الملک بن مروان متوفی 86 ہجری کے 20 سالہ دور خلافت کے بعد اپنی انتھک جدوجہد اور ہر قسم کی مخالفتوں اور خلافت کے دعوے داروں کو تہ طیق کر کے اپنی کامیابیوں سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور بغیر کسی محنت و مشقت کے ملنے والی خلافت کی اپنے پیش روؤں کی طرح قدردانی بھی نہیں کرتے، نیز اپنے منصب اور عہدے کے جاہ و جلال پر مبنی سرگرمیوں میں کھو جاتے ہیں اور تشیع کی سرگرمیوں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔
جس کے نتیجے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے اصحاب ایک حد تک تشیع کے امور میں خلفاء کی بے جا مداخلت سے امان میں ہیں۔ جی ہاں، کئی لحاظ سے حالات تشیع اور امامت کے حق میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات کے پیش نظر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور امامت میں اپنی جدوجہد اور کوششوں کے ذریعے تشیع کو اپنی آخری منزل کی طرف ایک قدم آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور امامت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ پیراگراف پیشوائے صادق صفحہ نمبر 32 اور 33 سے لیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں آپ کی زندگی سے متعلق صرف 2 نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا پہلا اہم کام اپنے دور امامت میں اسلامی معارف اور احکام میں کی جانے والی تحریفات سے آپ کا مقابلہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں پہلے سے کہیں زیادہ منظم اور وسیع پیمانے پر اسلامی احکام میں تحریف کا مکروہ دھندا ہو رہا تھا۔ تحریفات کے مقابلے سے کیا مراد ہے؟ تحریفات کے مقابلے سے مراد یہ ہے کہ دین مقدس سے اسلام میں اپنے بنیادی معارف اور قرآن و سنت سے استنباط شدہ احکام میں فقہی کے لحاظ سے چند خصوصیات سے شرائط کا حامل ہے۔ ہم دوبارہ اس پیرا کو پڑھتے ہیں۔ اسلام اپنے بنیادی معارف اور قرآن و سنت سے استنباط شدہ اور احکام فقہی کے لحاظ سے چند خصوصیات اور شرائط کا حامل ہے۔ اگر کسی انسانی معاشرے اور زندگی پر یہ احکام لاگو ہوں اور لوگ ان تعلیمات سے آشنائی حاصل کریں اور ان کے پابند ہو جائیں تو پھر ایک اسلامی معاشرے میں بعض چیزوں کو برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ظالم، فاسق، فاجر اور دین سے بے خبر شخص کی حکومت اور اسی طرح مال و دولت کی غیر عادلانہ تقسیم کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج بھی اسلامی ممالک میں رائج بہت سارے مفاسد اور برائیاں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی صورت میں اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی۔ بعض سلاطین اور حکمران جو خلیفہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے برسر اقتدار آئے تھے، جیسے بنو امیہ اور بنو مروان، وہ کسی بھی صورت اسلامی معاشرے پر حکمرانی کے اہل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں فسق و فجور، ظلم و جور، جہالت اور دیگر برائیوں کو خوب پروان چڑھایا، کیونکہ اگر قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو ان کی اصل روح کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تو پھر ممکن نہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حکومت اور اقتدار کو دوام بخش سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلامی احکام میں تحریفات کا سہارا لینا شروع کیا، اور وہ بھی مختلف شکلوں میں انجام دیتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ خلفاء اپنے زمانے کے معروف فقہا، علماء، محدثین اور قاریان قرآن کو خریدتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا دیتے تھے، اور انہیں کبھی ڈرا دھمکا کر اور کبھی مال و دولت اور عہدوں کا لالچ دے کر اسلامی تعلیمات کی اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر و تشریح کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ سامعین اکرام، اگر آپ پہلی اور دوسری صدی ہجری کی اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دکھائی دے گا۔ بہت سارے مشہور و معروف، مقدس، متقی و پرہیزگار لوگ خود کو ان ظالم و جابر حکمرانوں کے درباروں کے لیے وقف کر کے ان کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور یہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کی عجیب و غریب قسم کی تشریحات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی عالم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الامر کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے، اس سے مراد برسر اقتدار حاکم ہے، چاہے اس نے کسی بھی طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہو، اگرچہ اس نے ظلم اور جبر، مکر و فریب، بندوق کے زور یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہی کیوں نہ اقتدار حاصل کیا ہو، وہی اولو الامر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا نامعقول اور باطل نظریہ ہے کہ جب تک اسے کسی بھی طریقے سے اسلامی تعلیمات سے نہ جوڑا جائے، کوئی بھی آزاد منش آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔
لیکن ان بے ضمیر فقہا اور علماء نے اس قسم کے غلط نظریات کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے غلط نظریات اسلامی تاریخ کی پہلی اور دوسری صدی ہجری میں اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں۔ تحریف کی ایک شکل یہ تھی کہ ایسے بے ضمیر علماء اور فقہ کو خلفاء اپنے ساتھ مکے اور مدینہ لے جاتے اور مجالس اور محافل میں لوگوں کے سامنے لے آتے اور انہیں اپنی تائید کے لیے بہترین وسیلہ سمجھتے تھے۔ ایسے عالم نما، فقیہ نما، مقدس ماں، پرہیزگار اور متقی لوگ خلفاء کی خدمت کے لیے درباروں میں ہر آن میں ہوتے تھے۔ یہ حکمرانوں کی خواہشات کو دین کے احکام کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان فضول اور غلط نظریات میں بہت ساری چیزیں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان باتوں پر اب بھی یقین رکھتے ہیں۔ تحریف کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب خلفاء طاقت کے نشے میں مست ہو جاتے اور انہیں یہ محسوس ہوتا کہ لوگ ان کی ایسی باتوں کو ماننے پر مجبور ہیں، تو پھر اپنی خواہش کے مطابق کسی بھی بات یا نظریے کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ پورا اسلامی معاشرہ اسے اسلامی تہذیب و ثقافت کے ایک حصے کے طور پر قبول کرتا تھا۔ یہ لوگ ان باتوں کو اس حد تک پھیلاتے اور دہراتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی تھیں۔ مثلاً عبد الملک بن مروان کے دور اقتدار میں اس کے بعض کارندوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نبوت سے خلافت افضل ہے، اور وہ اپنے اس غلط اور باطل نظریے کا برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف اس بات سے بھی راضی نہیں تھے کہ عبد الملک بن مروان اور اس کے فاسق و فاجر اولاد کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور خلافت کے عظیم منصب کا حقدار قرار دینے پر اکتفا کرتے، کیونکہ خلافت اور جانشینی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس بھی ان کی قد و قامت پر کسی طرح بھی نہیں جچتا تھا، کیونکہ یہ غاصب تھے۔ بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ خلافت نبوت سے کہیں افضل ہے۔ دین اسلام میں اس قسم کی تحریفات سامنے آ گئی تھیں، جس کا بنیادی مقصد بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم سلاطین کو اپنے اقتدار اور سلطنت کو دوام دینا تھا، اور یہی غلط پروپیگنڈا باعث بنا کہ حکومت اسلامی کے حقیقی اور اصلی حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائیں۔ اب ایسے حالات میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی یہ خواہش تھی کہ ایک صحیح اور درست اسلامی اور علوی حکومت قائم کریں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کام تو یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتے اور جو غلط اور اسلام مخالف نظریات ان کے ذہنوں میں رچ بس چکے تھے، انہیں لوگوں کے دل و دماغ سے نکال کر باہر کرنا تھا، اور ان کی جگہ قرآن و توحید کے مطابق صحیح اور درست نظریات سے لوگوں کے ذہنوں کو منور کرنا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ ثقافتی جنگ تھی۔ ثقافتی جنگ یہ نہیں کہ کسی جگہ بیٹھ کر صرف اسلامی احکام بیان کیے جائیں، جن میں نہ تو کوئی خاص مقصد ہو اور نہ ہی کوئی انقلابی پہلو نظر آ رہا ہو۔ یہ عمل کسی بھی صورت مقابلہ یا مبارزہ نہیں کہلا سکتا، بلکہ ثقافتی جنگ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پہلے سے موجود غلط نظریات اور عقائد سے پاک و صاف کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں اسلامی تہذیب اور عقائد کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ایک اسلامی اور الہی حکومت کی تشکیل کے لیے راستہ ہموار ہو سکے، اور اس طرح طاغوتی اور شیطانی طاقتوں اور حکومتوں کا دروازہ مکمل طور پر بند کیا جا سکے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کام کا آغاز کیا۔ اسی لیے آپ کو باقر العلوم الاولین کہتے ہیں، یعنی علم کی گراہوں کو کھولنے والا۔ یہ علم کی گتھیاں سلجھانے والے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی بہترین اور حقیقی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جس شخص کو بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی سنہری باتوں کا علم ہوتا، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، بشرطے کہ وہ کسی خاص شخص یا مکتب کے دائرے میں خود کو مقید قرار نہ دے، اور یہی بات وقت کے طاغوتی حکمرانوں سے منہ موڑنے اور ان سے پہلو تہی کی بنیادی وجہ بھی تھی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد نے مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام اور نظریہ امامت کی طرف جھکاؤ پیدا کر لیا، جسے آج کے عرف میں تشیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تشیع کا مفہوم بھی یہی ہے، یعنی مکتب اہل بیت کی پیروی، تاکہ حقیقی اور اصلی
اسلام کی حاکمیت قائم ہو سکے، قرآن مجید کی تعلیمات کا بول بالا ہو اور معاشرے میں قرآنی احکام اور معرف اسلامی رائج اور نافذ ہوں۔ جس شخص کا امام محمد باقر علیہ السلام سے رابطہ ہوتا اور آپ کی گفتگو سنتا تو اس کے ذہن و دماغ میں ایک تبدیلی اور انقلاب اور ہیجان پیدا ہوتا۔ یہی امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا پہلا اور بنیادی کام تھا، جو بہت ہی اہم اور بنیادی نوعیت کا کام تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ بھی دی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا اہم کام تنظیم سازی سے عبارت ہے۔ تنظیم سازی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان دینی معارف، ثقافتی تبدیلیوں اور فرہنگی مبارزات سے معاشرے کو روشناس کرانا۔ ایک مرتبہ انسان بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے جو چاہے اور جہاں چاہے کی بنیاد پر ان معارف کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اس کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے کسان زمین میں بوتا ہے۔ اب اگر انسان ناتجربہ کار ہو تو بغیر دیکھے بھالے جہاں چاہے بیج کو پھینک دے گا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ بہت سارے بیج نامناسب زمین اور آب و ہوا کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں۔ کچھ بیج سرسبز و شاداب تو ہوئے ہوں گے لیکن راستے میں بونے کی وجہ سے پاؤں تلے روند دیے جائیں گے، اور کچھ بیج سرسبز ہونے کے بعد مناسب جگہ نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو جائیں گے۔ آخر میں بہت کم مقدار کے بیج نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں گے، لیکن اگر یہی کسان اور باغبان تجربہ کار ہو تو وہ صرف بیج بونے پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اب حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ اپنے باغ اور کھیتی کی حفاظت کے لیے چند افراد کو مامور کرے گا۔ بالکل اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے مملکت اسلامیہ کے گوشہ و کنار میں اپنے چاہنے والوں اور اسلام کی بلند ترین تعلیمات اور تبلیغات کو صدق دل سے قبول کرنے والوں کے شبہات اور اشکالات کا صحیح جواب دینے کی غرض سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کی جانے والے ابہامات اور سوالات کے درست جوابات دینے کے لیے چند خاص افراد کی تربیت فرمائی اور انہیں آپس میں رابطے میں رہنے اور ایک دوسرے سے پیوست رہنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ کسی طرح کے شکوک و شبہات اور شیطانی وسوسوں سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ خلاصہ یہ کہ آپ ایسا اہتمام عمل میں لائے کہ بالکل مناسب ترین اور زرخیز ترین زمین مہیا فرمائی جو ان کی شادابی اور ثمردہی کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے کافی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے چند مخصوص ترین شاگردوں اور قریبی ساتھیوں کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا اور انہیں ہمیشہ ایک دوسرے سے مربوط رہنے کا درس دے کر عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں اپنی نیابت اور وکالت کا عظیم منصب سونپ دیا تاکہ یہ لوگ آپ کے پیغام اور دین مبین اسلام کی تبلیغ اور اسلامی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک من و ان پہنچانے کی ذمہ داری بحسن خوبی نبھا سکیں۔ تنظیم سازی کے اس عمل کا آغاز اگرچہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن آپ کے دور امامت میں یہ کام حیرت انگیز حد تک بڑھ چکا تھا۔ البتہ بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں یہ کام اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، لیکن آپ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یقیناً آپ کا یہ عظیم کارنامہ تھا، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ روایات میں آپ کے بعض اصحاب کو اصحاب السر یعنی رازدار ساتھی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اصحاب سر کہتے ہیں رازدار ساتھی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسے جناب جابر بن یزید جفعی وغیرہ۔ جابر جفعی آپ کے ان خاص اصحاب میں سے تھے جنہیں اصحاب السر ہونے کا اعزاز اور افتخار حاصل ہے۔ اصحاب السر کون تھے؟ یہ وہ اصحاب تھے جو دنیا اسلام کے گوشہ و کنار میں پھیلے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور ان کی دستگیری میں مصروف رہے تھے۔ یہ لوگ دین مبین اسلام اور امامت و شیعت سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کی رہنمائی پر مامور تھے۔ حکومتی کارندوں کو جب ان کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ انہیں سخت سے سخت سزا اور تکلیف دیتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا 19 سالہ دور امامت 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک کا
اگر سطحی مطالعہ کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو اپنا جانشین اور شیعوں کے امام اور پیشوا منتخب فرمایا۔ آپ نے اپنے دیگر فرزندوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں اس عظیم منصب کو امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی ایک صندوق کو بھی آپ کے سپرد کیا جو روایت میں یا دوسرے لفظوں میں رسول خدا کے تبرکات اور اسلحہ سے بھرا ہوا تھا، اور فرمایا اے محمد اس صندوق کو اپنے گھر لے جاؤ۔ اور پھر آپ نے وہاں موجود افراد کو مخاطب کر کے فرمایا یاد رکھو اس صندوق میں درہم و دینار نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ صندوق علم و دانش سے بھرا ہوا ہے۔ یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 229 پر موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے اس طریقے سے حاضرین کے سامنے اپنے علمی اور فکری رہبری یعنی علم و معرفت اور انقلابی قیادت پر، یا دوسرے الفاظ میں صلاح رسول خدا کو اپنی میراث کے طور پر تعارف کرایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اپنے سچے اور امین اصحاب کے ساتھ مل کر ایک بامقصد اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے تشیع کی نشر و اشاعت اور تبلیغ دین کے دائرے کو شیعہ نشین علاقوں جیسے مدینہ اور کوفے سے لے کر پورے عالم اسلام کے گوشہ و کنار تک پھیلایا، خصوصاً وہ علاقے جو ابھی تازہ اسلامی مملکت کے قلم رو میں داخل ہوئے تھے اور بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نگاہوں سے بھی دور تھے۔ ان علاقوں میں خراسان کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا کیونکہ متعدد روایات میں خراسان کے لوگوں میں شیعت کے نفوذ کے تذکرے ملتے ہیں۔ اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ ان روایات میں سے ایک روایت جیسے ابو حمزہ صومالی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک اور روایت میں خراسان کے ایک عالم کی عمر بن عبدالعزیز سے کی جانے والی گفتگو نقل کی گئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے بحر الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 336 پر موجود ہے۔ جو چیز امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کو اس جہد مسلسل پر ابھارتی اور انہیں ہر سانس کے ساتھ الہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتی تھی، وہ اس معاشرے کے لوگوں کی ذہنی پستی تھی۔ وہ اپنے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو غلط تربیت کی وجہ سے نہ صرف خود روز بروز انحطاط اور زوال کا شکار ہوتے جا رہے تھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو بھی تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نہ صرف حکومتی کارندے بلکہ عام لوگ بھی امام کی نجات بخش دعوت پر کام دھرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جیسا کہ امام فرماتے ہیں یعنی اگر ہم انہیں دین کی طرف بلائیں تو وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں، اور یہ حدیث بھی بحر الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 288 پر موجود ہے۔ دوسری طرف اس گمراہ کن ماحول میں جہاں ہر کام یہاں تک کہ فقہ، تفسیر، علم کلام اور علم حدیث کا درس و تدریس بھی بنو امیہ کے ظالم و جابر حکمرانوں کی خواہشات کے مطابق دیے جاتے ہوں، اور جس ماحول میں بہتری کی امید کی کوئی کرن دکھائی نہ دیتی ہو، ایسے میں اگر تشیع لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کمر نہ باندھیں تو پھر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اگر ہم بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے علاوہ ان کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، اور یہ حدیث بھی بحر الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 253 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے معاشرے کی اس بے سر و سامانی کی حقیقت اور گہرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے فکری اور ثقافتی طور پر اثر انداز ہونے والی اس بات کی طاقتوں یعنی ضمیر فروش شعراء اور علماء کے خلاف جو کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے اور سدھارنے کے لیے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور ان کے سروں پر علم کے تازیانے مار کر نہ صرف ان کے مردہ ضمیر جگانے کی کوشش کی بلکہ ان کے سوئے ہوئے دل اور بے خبر ذہنوں کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے انہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے آمادہ کرنے کی جدوجہد کی۔ ایک مرتبہ آپ نے معترضانہ لہجے میں کثیر نامی شاعر سے پوچھا کیا تم نے عبد المالک کی تعریف کی ہے؟ تو اس نے دلیرانہ یا سادہ لوہی سے اپنے اس گناہ کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی،
اور یوں جواب دیا، میں نے اسے ہادی و پیشوا نہیں کہا، بلکہ میں نے اپنے اشعار میں سے شیر، سورج، دریا، اژدہا اور پہاڑ جیسے الفاظ میں خطاب کیا ہے۔ جبکہ شیر ایک قسم کا کتا ہے تو سورج ایک جامد جسم ہے، دریا ایک بے روح پیکر ہے اور اژدہا ایک بدبودار جانور ہے، جبکہ پہاڑ ایک سخت پتھر ہے۔ امام علیہ السلام کثیر کی اس بے تکی وضاحت کو سن کر معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ اسی دوران کمیت نامی انقلابی شاعر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاشمیات نامی قصیدوں میں سے ایک منقبت پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں وہ وہاں پر موجود لوگوں اور رہتی دنیا تک کے لیے اس طرز فکر کے اختلاف کو بطور یادگار ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ اور یہ جو قصیدہ ہے وہ ہے مناقب ابن شہر آشوب میں کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 207 پر موجود ہے۔ ابن عباس کا شاگرد اکرمہ، جو اپنی عظیم حیثیت اور شخصیت کی بنا پر لوگوں کے درمیان قابل بھروسہ اور معتبر سمجھا جاتا تھا، ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوتا ہے اور آپ کے باوقار علمی، روحانی اور معنوی شخصیت دیکھ کر یوں متاثر ہو جاتا ہے کہ بے اختیار خود کو امام کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور بڑے تعجب کے ساتھ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں ابن عباس جیسے نامور اور عظیم لوگوں کی محافل میں بیٹھ چکا ہوں، لیکن کبھی بھی مجھ پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی۔ امام نے اکرمہ کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے شامیوں کے حقیر غلام، تیرے حال پر افسوس، آج تم اس گھرانے میں آئے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جو یاد الہی کا مرکز ہے۔ یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 46 اور صفحہ نمبر 258 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہر مناسب موقع پر شیعت کی تلخ تاریخ اور واقعات کو دہراتے ہوئے وقت کے حکمرانوں کی طرف سے اپنے اور اپنے اصحاب پر کی جانے والی سختیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے لوگوں کے احساسات اور جذبات کو جگاتے اور ان کے نیم مردہ جسموں اور ان کی رگوں میں جمے ہوئے خون کو جوش دلاتے تھے اور ان کے مردہ دلوں میں ہیجان پیدا کرتے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں ایک انقلابی تحریک اور سخت ترین مقصد کے حصول کے لیے آمادہ ہونے، ترغیب دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ کی رات کیسے گزری؟ آپ نے فرمایا کہ اب بھی وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ تم سمجھ سکو کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ ہماری داستان بھی بنی اسرائیل کی سی ہے۔ جس طرح فرعونی معاشرے میں بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا جاتا تھا، یاد رکھو کہ یہ بنی امیہ بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہماری عورتوں کو زندہ ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اس غم انگیز گفتگو کے بعد اصل مطلب یعنی حکومت، اہل بیت اور شیعت کی دعوت کی طرف آتے ہیں، اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، عربوں کا یہ گمان تھا کہ وہ عجموں سے افضل اور برتر ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں اور عجم بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ قریش کا خیال تھا کہ وہ عرب کے دیگر قبائل سے بہتر ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے قبیلوں کے لوگ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ پس اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہے تو ہم اہل بیت اطہار تو قریش کے دیگر قبائل سے افضل ہوئے، کیونکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اور ان کی اولاد ہیں، اور کوئی بھی شخص اس نسبت سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص امام کی گفتگو سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی قسم، ہم آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے جب اس شخص کو فکری، قلبی اور عملی لحاظ سے مکمل طور پر ولایت اور امامت کے نزدیک ہوتے مشاہدہ کیا تو اس کی آگاہی کے لیے ایک نصیحت کے طور پر یوں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو طرح طرح کی بلاؤں کے لیے آمادہ و تیار رکھو۔ خدا کی قسم بلائیں ہمارے شیعوں کہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہیں جتنا پہاڑ کا دامن سیلاب کے نزدیک ہوتا ہے۔ بلائیں سب سے پہلے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، پھر تمہارا رخ کرتی ہیں، جس طرح قیامت کے دن راحت و سکون سب سے پہلے ہمیں نصیب ہوگا اور پھر تمہیں یہ راحت اور سکون ہمارے توسط سے ملے گا۔
امام محمد باقر علیہ السلام کے اپنے چاہنے والے شیعوں کے ساتھ انتہائی محدود پیمانے پر روابط تھے۔ اس حوالے سے ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کے اپنے شیعوں اور پیروکاروں کے ساتھ تعلق ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے ایک زندہ و جاوید پیکر اور مفکر دماغ کا بدن کے دیگر اعضاء سے ہوتا ہے، یا دھڑکتے دل کا رابطہ بدن اور اس کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ ایک محدود اندازے اور مطمئن دائرے میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اپنے چاہنے والے شیعوں سے جو روابط تھے وہ مخصوص صفات کے حامل تھے۔ اس سلسلے میں جب ہم آپ کی شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک زندہ جسم میں مفکر دماغ کا جسم کے دیگر اعضاء و جوارح سے تعلق ہوتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا اپنے شیعوں و پیروکاروں کے ساتھ روابط کے حوالے سے جو معلومات ہماری دسترس میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ایک طرف اپنے چاہنے والوں کی فکری اور ذہنی تربیت میں مشغول نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ فضیل بن یسار جو آپ کے قریبی دوست اور رازدار شخص تھے کو امام کی میت میں حج کرنے کا موقع ملا۔ امام نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا تو فضیل بن یسار سے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ مشرکین اسی طرح خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹا کرتے تھے، جبکہ حکم یہ ہے کہ ہماری طرف چلے آئیں اور ہمارے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار کریں، جیسا کہ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نقل کرتا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے، لوگوں کے دلوں کو ان اہل بیت اطہار کی طرف موڑ دے۔ جابر جفعی کو اپنی پہلی ہی ملاقات میں یوں نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ کسی پہ یہ ظاہر نہ کرے کہ ان کا تعلق کوفے سے ہے، بلکہ یوں اظہار کرے کہ وہ بھی مدینہ ہی کا باسی ہے۔ آپ اپنے اس نصیحت کے ذریعے اس نوخیز نوجوان اور شاگرد کو، جس میں پہلے ہی سے اسرار امامت اور تشیع کو اٹھانے کی صلاحیت موجود تھی، رازداری برتنے کا سبق سکھاتے ہیں، اور بعد میں جا کر آپ کا یہی شاگرد امام کے رازدار کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ نعمان بن بشیر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جابر کے ساتھ حج کے سفر میں تھا۔ مدینہ پہنچ کر امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مدینہ میں چند دن قیام کرنے کے بعد جب جابر امام سے آخری ملاقات کرنے چلا گیا تو واپسی پر وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے ہم کوفہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر راستے میں ایک منزل پر کسی شخص سے ملاقات ہوئی۔ نعمان اس شخص کی نشانیاں اور جابر اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے ایک خط نکالا اور جابر کو دیا۔ جابر نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور بوسہ دینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا اور خط کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جابر جوں جوں خط پڑھتا جاتا تھا اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے پورا خط پڑھنے کے بعد اسے بند کر دیا۔ ہم نے دوبارہ کوفے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اس کے بعد کوفہ پہنچنے تک میں نے جابر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کوفہ پہنچنے کے اگلے دن میں جابر سے ملنے اس کے گھر کی طرف چلا۔ جب اس کے گھر کے نزدیک پہنچا تو اچانک ایک حیرت انگیز منظر کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ جابر چھوٹے بچوں کی طرح ایک لکڑی پر سوار ہے اور اس کے گلے میں بھیڑ کے پاؤں کی سوکھی ہڈی لٹکی ہوئی ہے اور بے ربط قسم کے اشعار پڑھتے ہوئے پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار مجھے رونا آیا۔ اتنے میں محلے کے بچے ہمارے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جابر آگے چلتا گیا اور رہبہ کے مقام پر پہنچ گیا، اور جہاں بھی جاتا بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جابر پاگل ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا ایک خط حاکم کوفہ کو ملا، جس میں لکھا تھا کہ تحقیق کر کے بتاؤ کہ یہ جابر بن یزید جفعی نامی شخص کون ہے، اسے گرفتار کر لو اور فوراً اس کی گردن اڑا کر سر میرے پاس بھیج دو۔ حاکم کوفہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے جابر کا پتہ چلایا۔ اس کے کارندوں نے رپورٹ دی، اے امیر، وہ ایک عالم اور علم حدیث کا ماہر شخص تھا۔ اس سال حج کرنے گیا تھا مگر واپسی پر پاگل ہو گیا۔
اور اس وقت بھی وہ ایک لکڑی پر سوار ہو کر روا کی جانب کے مقام پر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہے۔ نعمان کہتا ہے حاکم کوفہ اطمینان اور تسلی کی خاطر بذات خود جابر کو دیکھنے کے لیے مسجد کوفہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں جابر کو بچوں کے ساتھ اپنے لکڑی پر سوار گھوڑے پر کھیل کود میں مشغول دیکھ کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے اس نے مجھے جابر کے قتل سے بچا لیا۔ یہ حدیث قاموس الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 سے لے کر 329 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 283 اور 286 پر موجود ہے، 282 سے لے کر 283 تک موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے چاہنے والے قریبی ساتھیوں شیعوں کے ساتھ منظم روابط کی ایک مثال ہیں۔ نیز اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وقت کے حکمران کس قدر امام کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روابط پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حکمرانوں کو ہمیشہ اپنی کرسی اور اقتدار کو مستحکم کرنے کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ امام کے اپنے قریبی ساتھیوں سے روابط اور ان کی سرگرمیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ کم و بیش ایسے معاملات کی کھوج میں رہتے تھے اور فوراً انہیں دبا دیتے تھے۔ اور یہ جو اس بات کی تائید جابر کے اس واقعے کے علاوہ اور دیگر متعدد واقعات جیسے عبداللہ بن معاویہ جعفری کا حاکم مدینہ کی طرف سے امام کو دھمکیہ آمیز پیغام وصول ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 246 پر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کے دلوں میں وقت کے حکمرانوں کے خلاف قیام کے آثار نمایاں ہوتے رہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی تاریخ میں ایک نئے باب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اگرچہ تاریخ، حدیث اور دیگر موضوعات پر مشتمل کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے وقت کے حکمرانوں کے خلاف کھلے عام قیام کے کوئی شواہد نہیں ملتے، البتہ یہ بھی ان عوامل میں سے ایک ہے کہ وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں کی طرف سے بیجا سختیوں کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تقیّع میں زندگی گزارنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا چند گنے چنے اصحاب کے علاوہ عام لوگوں کو امام کی ذاتی مصروفیات اور سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بنو امیہ کا طاقتور اور زیرک بادشاہ شام بن عبد الملک کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلفاء میں سب سے زیادہ بااختیار اور زیرک آدمی تھا۔ اب اگر وہ امام محمد باقر علیہ السلام یا کسی اور شخص کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جب یہ اپنے کردار سے مطمئن نظر نہیں آتا اور ان کے وجود کو اپنے لیے ناقابل برداشت قرار دیتا ہے، لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فکری، سیاسی، تنظیمی امور سے ہٹ کر صرف علمی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے تو وقت کے ظالم و جابر حکمران بھی آپ کے خلاف تشدد آمیز پالیسی اختیار کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے سے کتراتے، کیونکہ اس صورت میں اولاً تو ان کا یہ عمل امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سامنے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر اکسانے کے مترادف قرار پاتا، جیسا کہ کچھ ہی عرصے پہلے اس قسم کے تجربات کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک حسین بن علی شہید کا واقعہ ہے۔ حسین بن علی شہید فقہ علی بن حسین بن حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے اور ان کی ماں عبداللہ بن حسن کی بیٹی زینب ہیں، جنہوں نے منصور کے پوتے موسیٰ الہادی کے دور میں خروج کیا تھا اور فقہ مکہ کے ایک فرسخ کے فاصلے پر واقع ایک چشمے کا نام ہے، وہاں قیام کیا تھا۔ ثانیاً اس تند اور سخت رویے اور حکمت عملی کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام کے شیعوں کو، جن کی تعداد اتنی کم بھی نہ تھی، ناراض کر کے اپنے خلاف مسلح قیام پر مجبور کر دیتا۔ مختصر یہ کہ حکمران وقت کی طرف سے امام محمد باقر اور آپ کے چاہنے والے افراد کے خلاف سخت ترین رویہ، اور وہ بھی آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی وقت کے طاغوتی بادشاہوں کو للکارا اور ان
ان کے مظالم کی نشاندہی کر کے ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرنے کی پالیسی برابر جاری رکھی تھی۔